فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک غافر السیئات، انک مبدل السیئات بالحسنات، انک علی کل شیء قدیر۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ مومنین کرام، خداوند متعال سے دعا ہے کہ آپ سب حاضرین کی حاجات شرعیہ کو پورا فرمائے۔ جو مومنین و مومنات مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ بالخصوص ابھی مجھ سے کہا گیا ہے جناب زوار حسین صاحب کی اہلیہ اور میسم علی صاحب پارا چنار، یہ دو مریض، ان کے لیے بطور خاص خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ بحق بیمار کربلا انہیں اور آپ کے اگر کوئی مریض ہے تو ان سب کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ ہم سب کو دامن قرآن و اہل بیت سے متمسک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب و اولادہ المعصومین۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون، ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ورحمة الله على محبيهم ومواليهم، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دعائے امام زمانہ انشاءاللہ سب مل کے پڑھیں گے۔
آپ اپنی آوازوں کو بلند کریں، مل کے دعا امام زمانہ پڑھیں گے۔ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ، بلند کریں آواز، فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، صلوات۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومبرم خطابه وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، صلوات۔ تمہارا سرپرست تو صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ صاحبان ایمان مکتب امامت و ولایت میں تاجدار امامت و ولایت میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور آپ کی ذریت اور نسل سے آنے والے معصومین ائمہ ہدی علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے، اپنی محبت کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے مقامات کا، فضائل کا تذکرہ بھی فرمایا ہے اور وظائف اور ذمہ داریوں کا تعین بھی فرمایا ہے۔ یعنی ہم اگر معصومین علیہ السلام کے نورانی کلمات کی طرف رجوع کریں تو ان کلمات کے اندر ہمیں مکتب اہل بیت کے پیروکاروں کی فضیلتیں بھی ملتی ہیں، مکتب امامت و ولایت کے پیروکاروں کی ذمہ داریاں بھی نظر آتی ہیں۔ بہت سی روایات جو آپ پڑھتے ہیں، سماعت فرماتے ہیں اور ان کو بیان بھی کرتے ہیں، ان کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ آپ ہمارے چاہنے والے، ہمارے شیعہ، ہم سے محبت کا دم بھرنے والے، ایک کام کرو، اس کام کے بعد تمہاری ذمہ داریاں اور تمہاری مشکلات میں آسانیاں تمہیں نظر آئیں گی۔ وہ کام کیا ہے؟ معصوم نے فرمایا کہ تم ہمارے نورانی کلمات کو دنیا کے سامنے بیان کرو، ہمارے کلام کو، ہمارے کلمات کو جو فرامین ہم نے بیان کیے ہیں، صرف یہ کرو کہ ان کو دنیا والوں کے سامنے پیش کر دو۔ پوچھیں گے کہ جب پیش کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا، تم صرف یہ کرو کہ ہمارا نورانی کلام دنیا والوں کے سامنے پیش کرنا شروع کر دو۔ آقا پھر کیا ہوگا؟ ہمارے کلام میں اتنی کشش ہے، ہمارے کلام میں
اتنی جاذبیت ہے ہمارے کلام میں، اتنی نورانیت ہے ہمارے کلام میں، اتنی رفعت و بلندی ہے، ہمارا کلام اتنی عظمتوں والا ہے کہ تم دنیا والوں کو ہمارا کلام سناتے جاؤ گے، دنیا ہماری طرف بڑھتی چلی جائے گی۔ دیکھیں کوئی بڑا تقاضا نہیں ہے معصومین علیہ السلام کا، یہ ہم سے مانگا جا رہا ہے۔ ہم جو آل رسول کے ماننے والے ہیں، ہمیں کہا جا رہا ہے، ہماری ذمہ داری قرار دیا جا رہا ہے اس بات کو، کیا کہ ہمارے کلام کو، نورانی کلام کو دنیا والوں کے سامنے پہنچانا شروع کر دو۔ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا، ہمارے کلام کا حسن جب لوگوں تک پہنچے گا وہ ہماری اتباع اور پیروی کریں گے۔ اس حسن کو سمجھنے کے لیے اور اس نورانیت کو پرکھنے کے لیے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم خود نورانی کلام کی طرف بڑھیں، ہم خود معصومین کے نورانی کلام کا مطالعہ کریں، اس کو سمجھیں۔ جب سمجھ لیں گے تو اگلے مرحلے میں اس کو دنیا کی طرف منتقل کریں گے۔ اس مکتب امامت و ولایت میں میری ذمہ داری کیا ہے، میرا وظیفہ کیا ہے، مجھے کیسا ہونا چاہیے، میں اس مکتب ولایت میں کیا خدمت کر سکتا ہوں، اور معصومین مجھ سے کیا چاہتے ہیں، اس بات کو سمجھنے کے لیے آج میں آپ کی خدمت میں ایک روایت مولا امیر کائنات کی پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اتنی ٹھنڈی صلوات نہیں پڑھے، ماشاءاللہ ہزاروں کا مجمع ہے، بلند آواز سے صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے امیر کائنات کی مقدس بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اس ذمہ داری میں ہی ہماری فضیلت بھی ہے، ہماری عزت بھی ہے، ہمارا احترام بھی ہے، اس لیے کہ ذمہ داری کوئی اور نہیں لگا رہا، علی مرتضیٰ لگا رہا ہے، آپ کے اور میرے آقا و مولا لگا رہے ہیں۔ فرمایا ہمارے شیعوں کو اگر دیکھنا ہے تو پہلی چیز جو ہمارے شیعوں میں، ہماری ولایت کا نعرہ لگانے والوں میں، ہماری ولایت کا دم بھرنے والوں میں تمہیں دیکھنی چاہیے اور تمہیں نظر آئے گی، وہ یہ ہے کہ شیعاتنا المتبادلون فی ولایتنا، ہمارے شیعہ ہماری ولایت کی راہ میں ہر وقت قربانی کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ہمارے شیعہ ہماری ولایت کی راہ میں قربانی کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ یہاں ابھی آپ ہمارے برادران کی بات سن رہے تھے کہ اس فرش عزا کا اہتمام کرنے میں کتنے برادران و خواہران نے تعاون فرمایا اور انشاءاللہ کتنے اور تعاون فرمائیں گے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں، اس روایت میں لفظ آیا ہے باذل، با ذال لام، المتبادلون، باذل کہتے ہیں خرچ کرنے کو، المتبادلون فی ولایتنا، ہمارے شیعہ ہماری ولایت کا دعویٰ کرنے والے ہماری ولایت کی راہ میں خرچ کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ کیا خرچ کرتے ہیں، کیا خرچ کیا جانا چاہیے اور کیا خرچ کریں گے کہ جس کے بعد علی ولی کے اس فرمان پر ہم عمل کریں گے۔ توجہ فرمائیے گا، عام طور پہ جب کہا جاتا ہے کہ اس نے خرچ کیا ہے تو فوری طور پر یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ اس نے پیسہ خرچ کیا ہے، مال، دولت، سرمایہ، یہ اس کا خرچہ ہے، عموماً یہی ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر معصوم نے المتبادلون میں کوئی قید ذکر نہیں فرمائی، بذل کو مطلق ذکر کیا ہے، بغیر کسی قید کے بیان فرمایا ہے۔ المتبادلون فی ولایتنا، اگر یہ لفظ مطلق ہے تو گویا کہ امیر کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ جن سے ولایت کی راہ میں جو قربانی بھی مانگی جائے وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔
چاہے وہ مال کی قربانی ہو یہ دیں گے، جان کی قربانی ہو دیں گے، قلم کے ذریعے قربانی دینی ہو دیں گے۔ کسی کا غلط عقیدہ ہے، راہ ولایت پر آ کر اپنا عقیدہ صحیح کرتا ہے، غلط عقیدے کی قربانی اگر دین مانگ رہا ہے تو یہ غلط عقیدے کو بھی قربان کر دے گا۔ کس کے لیے؟ راہ ولایت کے لیے۔ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ اگر آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں تو صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ہر قربانی کے لیے تیار ہے۔ میں نے کیا عرض کیا؟ مال کی قربانی ہمارے چاہنے والے دیں گے، غلط عقیدے کی قربانی دیں گے، جان کی قربانی کی ضرورت پڑی دیں گے، دشمن کے طعنوں اور طنز کے تیر برداشت کرے اور برداشت کرنے کی صورت میں قربانی دینی پڑی پھر بھی دیں گے۔ اب میں نے 3-4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی، اگر آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں تو چاروں کے لیے تاریخ سے ایک روایت پیش کرتا ہوں۔ اپنی بات نہیں کروں گا، اس لیے کہ اپنی بات پر اعتراض ہو سکتا ہے، محمد و آل محمد کی بات پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ یا علی، مال کی قربانی، اس سے پہلے یہ سن لیجئے، سماعت فرما لیجئے، کبھی بھی فرش عزا پر کم دینے سے گھبرائیں نہیں، زیادہ دینے پر اترائیں نہیں۔ فرش عزا پر کم دینے سے شرمائیں اور گھبرائیں نہیں، زیادہ دینے پر اترائیں نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو فرش عزا پر دے رہے ہو، عزاداری کے تحفظ کے لیے دے رہے ہو، مسجد و امام بارگاہ کے لیے دے رہے ہو، یہ حقیقت میں معصومین کے دروازے پر دے کر اللہ کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو۔ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اب ایک واقعہ مال کی قربانی کا، جس کے بعد واضح ہو جائے گا کہ اگر میں کچھ قربان کرتا ہوں مال کی صورت میں تو مجھے اس قربانی پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ تاریخ کا ایک بڑا واضح صفحہ ہے، حبشہ کا نام آپ سب نے سنا، تاریخ اسلام کا ایک باب ہے تاریخ حبشہ، اور نجاشی کا نام بھی سب کے لیے آشنا ہے، کوئی ڈھکا چھپا نام نہیں ہے۔ نجاشی کون ہے؟ مال کی قربانی ولایت کے لیے، اور اس پہ اترانا نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ راہ ولایت و امامت، مال کی قربانی۔ نجاشی وہ ہے کہ جب مسلمانوں پر زمین تنگ کر دی گئی تھی تو نجاشی نے حبشہ کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھول دیے تھے۔ نجاشی وہ حکمران ہے کہ جب یہ اسلام لایا اور دنیا سے رخصت ہوا اسلام لا کر، تو پیغمبر خاتم نے جزیرہ نمایاں عرب میں کھڑے ہو کر وہاں سے اعجاز نبوت کے ذریعے نجاشی کا جنازہ پڑھا تھا، اور ایسا معجزہ دکھایا تھا کہ وہاں کھڑے ہو کر صحابہ نے نجاشی کا جنازہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا۔ یہ تاریخ اسلام کا واقعہ ہے۔ نجاشی وہ قابل قدر اور احترام۔ نجاشی کا بیٹا ہے ابی نیزر۔ نجاشی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، تخت و تاج اس کے بیٹے اور خاندان سے چھن جاتا ہے۔ یہ بیٹا جو بادشاہ کا بیٹا ہے، شہزادہ ہے، یہ مکہ آتا ہے اور مکہ میں غلاموں کی منڈی میں فروخت ہوتا ہے، غلام بن کر۔ یہ خبر امیر کائنات کو ملتی ہے۔ امیر کائنات فرماتے ہیں کہ نجاشی نے مسلمانوں پر بڑا احسان کیا تھا، کسی کو کہا کہ جاؤ مکہ اور اس نجاشی کے بیٹے کو خرید کے لے آؤ۔ آقا کے قاصد آئے، نجاشی کے بیٹے کو خریدا، امیر کائنات کی خدمت میں لے کر گئے۔ کریم اپنے کرم کا اظہار ہر جگہ فرماتا ہے، اور امیر کائنات سے بڑھ کر کریم کوئی نہیں ہے۔ جو ہی یہ امیر کائنات کے سامنے آیا، امیر کائنات نے پہلا جملہ یہ ارشاد فرمایا، میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا۔
بادشاہ کا بیٹا تھا نا، شہزادہ تھا، امیر کائنات جانتے تھے کہ اس کی عظمت کیا ہے. اس کے باپ نے احسان کیا تھا، راہ خدا میں آزاد ہو گیا. اگلا کام امیر کائنات نے کیا کیا؟ امیر کائنات نے فرمایا تیرے لیے مشقت کی زندگی مشکل ہے، تو شہزادہ ہے، یہ باغ یعنی آج کا فارم ہاؤس میں علی ابن ابی طالب تجھے ہدیہ کرتا ہوں. آزاد کیا، پھر باغ عطا کیا اور بھی مراعات دی. اس کے بعد اس کی زندگی گزرنے لگی. کچھ وقت گزرا، حبشہ کے حالات، نجاشی کے ملک کے حالات پھر تبدیل ہوئے. اس کے لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے بادشاہ کے بیٹے کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے. شرمندہ ہوئے، قاصد اور وفد بھیجا جو مدینہ آیا. مدینہ آ کر اس کے قدموں پر ہاتھ رکھے اور کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، واپس آ جا، تخت بھی تیرا ہے، تاج بھی تیرا ہے. اب جملہ یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. علی کی ولایت پر خرچ کر کے اترانا نہیں ہے کہ میں نے بڑا خرچ کر دیا. جب اس سے کہا نا کہ تخت بھی تیرا ہے، تاج بھی تیرا ہے، حکومت آ کر سنبھال لے، اقتدار آ کر سنبھال لے. ایک مرتبہ، اب یہ روایت کے جملے نہیں ہیں، مفہوم عرض کر رہا ہوں، ایک مرتبہ سر اٹھا کر کہتا ہے صرف میرے باپ کا تخت نہیں، پوری دنیا کا تخت و تاج اگر میرے قدموں میں رکھ دو، علی سے دور ہونے کو تیار نہیں ہوں. ایک تخت و تاج نہیں، پوری دنیا کا تخت و تاج اگر میرے قدموں میں رکھ دو، میں علی کی ولایت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. علی سے دور ہونا میرے لیے گوارا نہیں ہے. ایک اور واقعہ، ہارون الرشید کا بیٹا ہے قاسم، علی کی محبت دل میں رکھتا ہے. علی کی محبت کی وجہ سے باپ کے اقتدار سے بھی دور ہے، باپ کے دسترخوان سے بھی دور ہے. نہ اقتدار کے قریب جاتا ہے، نہ باپ کے دسترخوان کے قریب جاتا ہے. کسی نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا یہ اقتدار جس پر میرا باپ بیٹھا ہے، یہ علی اور اولاد علی کا حق ہے، میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا. اس کے باپ کو کہا گیا کہ اس کو اقتدار میں سے حصہ دو، کسی علاقے کا گورنر بنا دو. اس نے باپ سے کہا کہ اگر مجھے مجبور کرو گے میں تیرا ملک چھوڑ کر چلا جاؤں گا. مجبور کیا گیا، شہر کو چھوڑ کے آ گیا. بصرہ میں آیا، بصرہ میں مزدوری شروع کی، محنت شروع کی. علی کی محبت کا چراغ، ولایت کا نور دل میں لے کر محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے اور مزدوری کر کے روٹی کما کر کھاتا ہے. یہ مریض ہو گیا، بیمار ہو گیا، اس پر جان کنی کا عالم طاری ہوا. ایک شخص کہتا ہے کہ میں اس کے سرہانے گیا، اس کا سر میں نے اپنی گود میں رکھا. جب اس کا وہ آخری وقت قریب آیا، یہ علی کی ولایت کا نور لے کے آیا تھا. ایک مرتبہ مجھے کہتا ہے مجھے تھوڑا سا اٹھاؤ. میں نے کہا کیا ہوا؟ جان کنی کے عالم میں کہتا ہے دیکھتا نہیں میرا علی مولا میرے استقبال کے لیے آ گیا ہے. ولایت کے لیے باپ کی گورنری چھوڑ کر آ گیا، تخت و تاج ٹھکرا کر آ گیا، محنت کی، مزدوری کی، مشقت کی. وقت آخر علی ولی کی زیارت ہوئی اور اس نے آخری وقت میں سلام کیا، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین. یہ ولایت کی راہ میں کس چیز کی قربانی ہے؟ یہ ولایت کی راہ میں تخت و تاج اور مال و دولت کی قربانی ہے. اب آئیے ولایت کی راہ میں غلط عقیدے کی قربانی. پریشان تو نہیں ہو رہے آپ؟ اگر میرے ساتھ چل رہے ہیں تو صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد. 10 بجے تک یہ ٹائم ہے نا. ولایت کی خاطر عقیدے کی قربانی. اب یہ عقیدے کی قربانی سماعت فرما لے. میں نے کہا میں تاریخ سے آپ کی خدمت میں واقعات عرض کروں گا. سید ہمیری یہ بہت بڑے ادیب ہیں، لیکن یہ مکتب امامت کے پیروکار نہیں ہیں.
مکتب امامت کے پیروکار نہیں ہیں. ولایت کے لیے قربانی دی جائے، غلط عقیدے کی بھی دے دو. صادق آل محمد کا زمانہ ہے، آقا ایک گلی سے گزر رہے ہیں، یہ سید حمیری سامنے سے آ رہا ہے اور اس نے دامن عبا میں ایک سراہی چھپائی ہوئی ہے جس کے اندر شراب ہے. دامن عبا میں ایک سراہی جس میں شراب کی بھری ہوئی ہے. وہ صادق آل محمد نے اسے دیکھا، اس نے اپنا راستہ تبدیل کر دیا. وہ کہا کہ وہ فرزند پیغمبر ہیں، وہ مجھ سے پوچھیں گے، مجھے بتانا پڑے گا اور میں شرمندہ ہو جاؤں گا. راستہ تبدیل کر دیا. صادق آل محمد نے اس کو بھاگنے نہیں دیا. صادق آل محمد دوسری طرف سے اس کے سامنے آ گئے اور کہا سید حمیری کہاں جا رہا ہے؟ کہا آقا کسی کام سے. کہا عبا کے نیچے کیا ہے؟ اب یہ اپنے اندر شرمندہ ہوا کہ میں صادق آل محمد کو کیا جواب دوں. فوراً صادق آل محمد سے اس سوال سے جان بچانے کے لیے کہتا ہے میں جو بھی جواب دوں گا دیکھنا کون سا ہے انہوں نے. کہتا ہے فرزند پیغمبر اس میں سرکہ ہے. تھا کیا؟ شراب. بتایا کیا؟ سرکہ. یہ کہہ کر اللہ کی بارگاہ میں دل ہی دل میں دعا کرتا ہے میرے اللہ مجھے اس فرزند پیغمبر کے سامنے شرمندہ مت کرنا. عقیدہ کیا ہے؟ امامت کا عقیدہ نہیں رکھتا، ولایت کا عقیدہ نہیں رکھتا. جب اس نے کہا سرکہ ہے اور ساتھ دعا کی، کہا کون سا صادق آل محمد مانگ لیں گے مجھ سے. ایک مرتبہ صادق آل محمد نے تبسم فرمایا، کہا ذرا سرکہ مجھے بھی دکھا، میرا بھی سرکہ چکھنے کو دل کر رہا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ سرکہ اس نے کہا تھی شراب، صادق آل محمد نے کہا دکھا، آج میرا بھی دل کرتا ہے سرکہ چکھ لوں، اور شرمندہ ہوا. پھر اللہ سے دعا کی پالنے والے لاج رکھ لینا، پالنے والے لاج رکھ لینا، شرمندگی سے بچا لے، حق کی طرف پلٹ آؤں گا. اب صادق آل محمد نے کہا نکال دامن عبا سے. نکالا. صادق آل محمد نے کہا پلٹ دے. پلٹا. جب پلٹا تو شراب نہ نکلی، سرکہ نکلا. شراب نہ نکلی، سرکہ نکلا. صادق آل محمد نے تبسم فرمایا اور کہا سید حمیری یہ بتا تیرا امام کون ہے؟ صادق آل محمد کی امامت کو نہیں مانتا. تیرا امام کون ہے؟ ایک مرتبہ یہ بھی تبسم کر کے کہتا ہے آج سے وہی امام ہے جو اذن خدا سے شراب کو سرکہ بنا دیتا ہے، جو اذن خدا سے شراب کو سرکے میں تبدیل کر دیتا ہے. یہاں کس کی قربانی دی اس نے؟ نہ کہنا شراب کی، شراب کی قربانی نہیں. یہاں اس نے اپنے غلط عقیدے کی قربانی دی. عقیدہ غلط تھا، پتہ چل گیا میرا غلط عقیدہ ہے. امام معصوم سامنے ہے، امام معصوم کے سامنے اپنے غلط عقیدے سے پلٹتا ہے. میں نے ایک جملہ کہا آپ نے سن لیا، امام معصوم سامنے ہے. صرف سامنے ہونا کافی نہیں ہے، کچھ اور بھی چاہیے. توجہ فرما رہے ہیں؟ کسی نے ایک بزرگ عارف سے کہا تھا آقا دعا فرمائیں امام وقت کا دیدار ہو جائے. کہا کیوں؟ کہا بڑی سعادت ہے. کہا میں تجھ سے پوچھتا ہوں یہ لشکر یزید والوں نے امام وقت کا دیدار کیا تھا یا نہیں؟ امام وقت سامنے موجود تھے، کوئی فرق نہیں پڑا. آقا پھر کیا دعا کروں؟ کہا دعا کیا کرو امام وقت کے دیدار کے ساتھ اللہ امام وقت کی معرفت بھی عطا فرمائے. صرف دیدار کافی نہیں ہے، صرف بصارت کافی نہیں ہے. بصارت چاہیے، بصیرت کے ساتھ دیدار چاہیے، معرفت کے ساتھ
جب یہ مل جائے گا تب جا کر انسان سید ہمیری کی طرح غلط عقیدہ چھوڑتا ہے، صحیح عقیدے کے راستے پہ آ جاتا ہے۔ یہ دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کی، 3 مثالیں ہو گئیں۔ ایک واقعہ اور سن لیجئے اور اس کے بعد گفتگو کا اگلا مرحلہ۔ آقا کی خدمت میں، معصوم امام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے آقا میں آپ کے لیے مجلس کا اہتمام کرتا ہوں، فرش عزا بچھاتا ہوں، جشن کی محفل، آپ کی ولادت کے ایام میں جو ہے خوشی کی محافل، ان کا اہتمام کرتا ہوں۔ آقا دنیا میرا مذاق اڑاتی ہے، دنیا میرا مذاق اڑاتی ہے۔ آقا کیا کروں؟ کہا جشن کیوں مناتا ہے، عزاداری کیوں مناتا ہے؟ کہا اس لیے کہ اپنے آپ کو آپ کا عقیدت مند سمجھتا ہوں۔ جملہ سنو کہ آقا نے کیا کہا؟ آقا نے فرمایا کن معنا ودع الناس، جب تو ہمارے حلقہ ولایت میں آ چکا ہے تو ہماری فکر کر، دنیا کی پرواہ کرنا چھوڑ دے۔ جب تو حلقہ ارادت آل رسول میں آ چکا ہے پھر دنیا یہ کہے گی، دنیا وہ کہے گی، اس کی پرواہ کرنا چھوڑ دے۔ یہ 3 قسم کی قربانیاں ہو چکی۔ اب ایک اور قربانی سماعت فرما لے۔ ابن سکیت کا نام آپ نے سنا ہے۔ ابن سکیت شاعر ہے، ادیب ہے، متوکل کا زمانہ ہے۔ یہ محبت علی ابن ابی طالب کا دل دادا ہے، شیفتہ ہے علی ابن ابی طالب کا۔ اس کو متوکل کے بیٹوں کا عطالیق بنایا گیا۔ جا کر متوکل کو خبر دی گئی یہ تو علی اور اولاد علی کی ولایت کا دم بھرتا ہے۔ متوکل پاس آ گیا، کہا یہ بتا تیری نظر میں ولایت کی راہ میں قربانی، امامت کی راہ میں قربانی، بتا کہ تیری نظر میں حسنین کا مرتبہ زیادہ ہے یا میرے 2 بیٹوں کا مرتبہ زیادہ ہے؟ نہیں یار سمجھے نہیں ہے، حسنین عظمت والے ہیں یا میرے 2 بیٹے عظمت والے ہیں؟ کہتا ہے بہت بڑی بات کر رہا ہے تو، تیرے بیٹے کہاں، علی و بطول کے بیٹے کہاں؟ تیرے بیٹے تو ان کے غلام قنبر سے مقابلے کے قابل نہیں ہیں، تیرے بیٹے ان کے غلام قنبر سے مقابلے کے قابل نہیں ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ اگر اس عقیدے سے پیچھے نہ ہٹا تیری زبان کھینچ لوں گا، تیری زبان کھینچ لوں گا۔ کہتا ہے زبان حلق سے کھینچی جا سکتی ہے، علی کی ولایت کا نعرہ لگانے سے رک نہیں سکتی۔ اور تاریخ نے دیکھا اس کی زبان کو کھینچا گیا، اس کو شہید کیا گیا، لیکن اس نے نعرہ ولایت امیر المؤمنین نہیں چھوڑا۔ عزادارو یہ امیر کائنات کا پہلا جملہ ہے۔ ہمارے شیعہ کون ہیں؟ کون ہیں؟ المتبادلون فی ولایتنا، جو ہماری ولایت کی راہ میں ہر وقت قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ اگلا جملہ سنو عزادارو جو امیر کائنات نے ارشاد فرمایا، فرمایا ہمارے شیعہ المتحبون فی مودتنا، المتحبون فی مودتنا، محبت رکھتے ہیں ایک دوسرے سے۔ ہمارے شیعہ ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، لیکن محبت کا معیار کیا ہے؟ کہتے ہیں اس سے اگر پوچھا جائے تو اس سے محبت کیوں کرتا ہے، یا اس سے پوچھا جائے تو اس سے محبت کیوں کرتا ہے، یا اس پنڈال میں موجود ہزاروں مومنین سے پوچھا جائے کہ آپ اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے مومن سے محبت کیوں کرتے ہو؟ خونی رشتہ نہیں ہے، علاقے کا تعلق نہیں ہے، ذات کا تعلق نہیں ہے، رنگ کا تعلق نہیں ہے، نسل کا تعلق نہیں ہے۔ یہ جو سارے اس فرش عزا پر آ کر اکٹھے ہو گئے ہو، احترام بھی کرتے ہو، محبت بھی کرتے ہو، ساتھ والے کو جگہ بھی دیتے ہو، بزرگ کو مسند پر بھی بٹھاتے ہو، پوچھا جائے کیوں کرتے ہو یہ سارا کچھ؟ علی ولی فرماتے ہیں جب ہمارے شیعوں سے یہ پوچھو گے نا کہ ایک دوسرے کا احترام کیوں کرتے ہو، اور کچھ نہیں کہیں گے، صرف ایک جملہ کہیں گے، وہ جملہ یہ ہوگا ہم ایک دوسرے کا احترام صرف اس لیے کرتے ہیں وہ بھی علی والا ہے، میں بھی علی والا ہوں۔
المتحابون فی مودتنا، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ہماری مودت کی خاطر۔ یہ تو ایک خطابت کا نقطہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، لیکن کبھی غور فرمائیں، کبھی غور فرمائیں۔ میں ہر سال کوشش کرتا ہوں کہ یہ جملہ اپنے عزیزان، اپنے سروران، اپنے بزرگان، اپنے برادران کی خدمت میں عرض کروں۔ کبھی غور فرمائیں، جب فرش عزا پہ آ جاتے ہو، ساری نسبتیں، سارے اعزازات، سارے منصب، ساری ثروت، ساری دولت، سارے جاہ و حشم باہر چھوڑ کے آ جاتے ہو، اندر لے کے نہیں آتے، فرش عزا پر خاک نشین بن جاتے ہو۔ کیوں بنتے ہو؟ ممکن ہے آپ کے پہلو میں ایک ایسی ہستی بیٹھی ہو کہ دنیا کا بہت بڑا منصب اس کے پاس ہے، لیکن یہاں فرش عزا پر آپ کے پہلو میں بیٹھی ہے۔ کیوں؟ کیا آپ کو جوڑ رہا ہے؟ کیا آپ کو ایک تسبیح کے دانوں کی طرح ایک دھاگے میں پرو رہا ہے؟ کیا آپ کے جسمانی، نسلی، علاقائی، قبیلے کے فاصلوں کو مٹا رہا ہے؟ کیا آپ کی ان ظاہری ان قبیلوں کی تقسیم پر خط تنسیخ کھینچ رہا ہے؟ سب مل کر کہو گے اور کچھ بھی نہیں ہے، سارے عزادار مظلوم کربلا ہے۔ اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے، المتحبون فی مودتنا۔ اور اگلا جملہ مولا امیر کائنات نے ارشاد فرمایا المتزاورون فی احیاء امرنا، المتزاورون فی احیاء امرنا۔ ہمارے شیعہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ہمارے شیعہ ایک دوسرے کی ملاقات کو جاتے ہیں، ہماری ولایت کا نعرہ لگانے والے ایک دوسرے کا استقبال کرتے ہیں، ہماری ولایت کا نعرہ لگانے والے اپنے گھر کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ مومن دوسرے مومن کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھول دیتا ہے، وجہ کیا ہوتی ہے؟ علی ولی فرماتے ہیں مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جب 2 مومن مل کے بیٹھیں گے، 5 مومن مل کے بیٹھیں گے، 10 مومن مل کے بیٹھیں گے، 100 مومن مل کے بیٹھیں گے، مقصد ایک ہوگا، امر اہل بیت کو احیا کریں گے، امر اہل بیت کو زندہ کریں گے۔ اور معصوم کا یہ فرمان ہے، آپ نے سنا ہوا، معصوم نے ارشاد فرمایا اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے اس محفل پر، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس مجلس پر، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس گھر پر جس میں ہمارے چاہنے والے، ہمارے شیعہ، ہمارے ولایت پر اتفاق کرنے والے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ کوئی ہمارا فرمان سناتا ہے، کوئی ہماری شان سناتا ہے، کوئی ہمارا ذکر کرتا ہے، اس مجلس پر اللہ اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ نہیں، ایک اور جملہ سن لو۔ صادق آل محمد کی خدمت میں ایک چاہنے والا آیا، آقا میں محفل سجاتا ہوں، آقا میں بزموں کا انعقاد کرتا ہوں، آقا میں گھر کے دروازے کھول دیتا ہوں، آقا تعداد زیادہ نہیں ہوتی، کبھی 5 ہوتے ہیں، کبھی 4 ہوتے ہیں، کبھی 6 ہوتے ہیں، کبھی 10 ہوتے ہیں، کبھی 100 ہوتے ہیں، کبھی 1000 ہوتے ہیں۔ آقا ہم نے تعداد کو کبھی معیار نہیں بنایا، آقا ہم کمیت کو معیار نہیں بناتے، ہم کیفیت کو معیار بناتے ہیں۔ آقا ہم اکٹھے ہوتے ہیں، کمیت کو معیار نہیں بناتے، کیفیت کو معیار بناتے ہیں۔ کیا کرتے ہو؟ آقا آپ کا ذکر کرتے ہیں، آپ کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں۔ آقا یہ فرمائیے، یہ محفل جس میں آپ کا ایسا ذکر ہو، اس کا کیا اجر و ثواب ہے؟ آقا فرماتے ہیں تو اس محفل کی قدر و قیمت پوچھتا ہے، میں صادق آل محمد بتاتا ہوں، ہمارے ذکر کی محفل میں جب تم اکٹھے ہوتے ہو، تمہارے بدن سے جو خوشبو نکلتی ہے، ہم اہل بیت اس خوشبو سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تمہارے بدن سے جو خوشبو نکلتی ہے، ہم آل رسول اس خوشبو سے بھی
محبت کرتے ہیں. اور اگلا جملہ بڑا قیمتی ہے. آقا نے فرمایا کہ میری خواہش ہوتی ہے کہ مجھے پتہ چلے کہ کہیں امر اہل بیت کو زندہ کرنے کی محفل ہے, میں صادق آل محمد بھی اس میں شامل ہو جاؤں. اللہم صلی علی محمد. خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں امر اہل بیت کو زندہ کرنے والوں میں سے قرار دے, ہمیں مقصد اہل بیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں پیغام اہل بیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں پیغام اہل بیت کو دنیا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں عزادارو, یہ پیغام معمولی نہیں ہے, یہ پیغام بہت قیمتی ہے. اگر اس پیغام کی قیمت کا اندازہ لگانا ہو اور دنیا والوں کو اس کی قیمت سمجھ نہ آئے تو دنیا والوں کو کربلا کی طرف لے جایا کرو, دکھایا کرو کہ کربلا میں اہل بیت نے مقصد محمد مصطفیٰ کو زندہ کرنے کے لیے, دین خدا کو بچانے کے لیے کیا کیا قربان کیا ہے, کیا کیا قربان کیا ہے. یہ جب کربلا کی طرف نظر پڑتی ہے, کربلا کی قربانیوں کی طرف جب نظر پڑتی ہے, تب جا کر اس مقصد کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. یہ مقصد کتنا عظیم ہے, اتنا عظیم مقصد ہے جس مقصد کے لیے حسین نے عباس جیسا بھائی قربان کر دیا. عباس جیسا بھائی قربان کر دیا. عباس کون ہے عزاداروں؟ عباس کتنی عظمتوں والا ہے. عباس کی عظمتوں کا اندازہ لگانے کے لیے ایک روایت سماعت فرما لیں. واقعہ کربلا کے بعد مدینہ میں سید سجاد تشریف فرما ہیں, آقا سجاد تشریف فرما ہیں, فقہا بیٹھے ہیں آقا کی خدمت میں, محدثین بیٹھے ہیں, اکابر بیٹھے ہیں. اتنے میں ایک کم سن, ان کی نسبت ایک کم سن اس محفل میں تشریف لاتے ہیں. سید سجاد کی نظر جو ہی پڑتی ہے, سید سجاد اپنی مسند سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, آگے بڑھ کے استقبال کرتے ہیں. علماء نے, محدثین نے پوچھا, آقا یہ اتنا چھوٹا شہزادہ بچہ قابل احترام جو بھی ہے, لیکن جو احترام آپ نے کیا اس کی وجہ سمجھ نہیں آتی. فرمایا جانتے نہیں یہ کون ہے؟ کہا نہیں. کہا یہ میرے چچا عباس کا شہزادہ ہے, یہ میرے چچا عباس کا بیٹا ہے. یہ اس قابل ہے کہ سید سجاد جیسا امام اس کا احترام کرے. عباس کون ہے؟ عباس وہ ہے کہ جس کے سہارے زینب نے مدینہ چھوڑا تھا. عباس وہ ہے کہ جب بیویاں مدینے سے چلی تھی تو ہر بیوی نے اپنی جگہ سوچا ہوگا کہ پردیس میں اللہ جانے کیا ہوگا. زینب کبریٰ نے سب کو کہا تھا جس کا عباس جیسا شیر جا رہا ہو اسے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. بیویوں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے, میرا عباس میرے ساتھ ہے. نہیں یار جملہ نہیں پہنچا. عباس کون ہے؟ عباس وہ ہے جس کی تلوار نیام میں ہو پھر بھی زینب سکون سے ہو, وہ عباس ہے. جس کی تلوار نیام میں ہے لیکن زینب خیام میں سکون سے ہے. کیوں؟ میرا عباس زندہ ہے, میرا عباس خیام کے باہر موجود ہے. بس آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, جملے ہی عرض کرنے ہوتے ہیں. آپ کا دل عزا خانہ ہے, آپ اپنے گھر سے اپنے ساتھ آنسو لے کے آتے ہیں. بس یہاں پر کچھ مطالب بیان کیے جاتے ہیں اور آپ گریہ فرماتے ہیں. جانتے ہو عباس کون ہے؟ عباس وہ ہے کہ اپنے وقت کے مرجع عالی قدر سرکار آیت اللہ العظمی خوئی رحمت اللہ علیہ جب ارادہ فرماتے ہیں کہ میں کربلا زیارت کے لیے جاؤں گا, کربلا کا سفر اختیار کرتے ہیں. بہت سے شاگرد اور چاہنے والے ساتھ چلتے ہیں. جب کربلا پہنچ جاتے ہیں ایک مرتبہ آقا خوئی کا رخ مڑتا ہے ابو الفضل العباس کے روزے کی طرف. شاگرد کہتے ہیں آقا سرکار سید الشہداء کا روزہ اس طرف ہے. آقا خوئی نے فرمایا مجھے پتا ہے,
مجھے پتا ہے سرکار سید الشہداء کا روزہ اس طرف ہے. آقا پھر اس طرف کیسے؟ کہا میرے استاد نے مجھ سے فرمایا تھا کہ جس طرح رسول کے دروازے پر پہنچنے کا وسیلہ علی ابن ابی طالب ہے، اس طرح حسین کے دروازے تک پہنچنے کا وسیلہ ابو الفضل العباس ہے. جب بھی جاؤ حسین کی زیارت کے لیے پہلے عباس کی زیارت کے لیے جاؤ. اب بڑے ہیں، روزہ عباس کی طرف پہنچے ہیں، روزے کے سامنے 3 سلام کیے ہیں. یہ سلام آپ نے سنے ہوئے ہیں، بس میں ترتیب سے ذکر کر رہا ہوں. آقا خوئی پہنچے ہیں روزے کے سامنے اور آپ کے شاگرد بھی آپ کے ساتھ ہیں، مومنین بھی ساتھ ہیں. آقا خوئی نے پہلا سلام کیا مولا عباس کو. کیا کہا السلام علیکہ یا شباب الحسین، میرا سلام ہو تجھ پر اے حسین کی جوانی، میرا سلام ہو تجھ پر اے حسین کے زور کمر، حسین کی جوانی تجھے میرا سلام. یہ پہلا سلام تھا آقا کا. اور دوسرا سلام مصائب کا پہاڑ ہے، لیکن دوسرا سلام ایسے ہی نہیں کیا عزادارو، ایک خاص کیفیت طاری ہوئی ہے آقا خوئی پر. سب سے پہلے اپنا امامہ اتارا ہے، امامہ اتار کر اپنے سر پہ پیٹنا شروع کیا. آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، دل پر ہاتھ رکھ کے جملہ سننا. دوسرا سلام یہ کیا السلام علیکہ یا حجاب زینب، زینب کی چادر کے محافظ میرا سلام. جب تک عباس زندہ رہا زینب نے پردے کی ضمانت دی بیویوں کو. اجرکم علی اللہ. اور تیسرا سلام کیا کیا عزادارو؟ تیسرا سلام السلام علیکہ یا سکا سکینہ، سکینہ کی مشق کے محافظ تجھے سلام. ہاں عزادارو، یہ وہ عباس ہے جس سے سکینہ کو آس ہے، جس سے زینب کو امید ہے، اور جو حسین کی کمر کا زور ہے. اجرکم علی اللہ. بس عزادارو مقتل کے یہی جملے ہیں کہ جب تک عباس زندہ رہا بچے پانی کا سوال کرتے رہے. جب تک عباس زندہ تھا پانی کا سوال ملے گا، لیکن عصر عاشور کے بعد پانی کب ملا؟ بعض علماء نے کہا کہ شام غریبہ کو پانی مل گیا. عصر عاشور کے بعد جب تک پانی ملا آپ نہیں دکھا سکتے کسی بچے نے پانی کا سوال کیا ہو. پیاس ختم ہو گئی تھی؟ نہیں عزادارو، پیاس بڑھ گئی تھی. پیاس ختم نہیں ہوئی تھی، آس ختم ہو گئی تھی. اجرکم علی اللہ. بس عباس کئی مرتبہ آئے اپنے آقا کے پاس، مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے. ایک مرتبہ روایت کے جملے ہیں، ایک مایوسانہ نگاہ حسین نے اپنے بھائی کے چہرے پہ ڈالی اور یہ جملہ ارشاد فرمایا عباس تو میرے لشکر کا علمبردار ہے. جب علمبردار کا لفظ سنا نا عزادارو، ایک مرتبہ عباس نے مقتل کی طرف دیکھا، کہا آقا وہ لشکر تو وہاں سو گیا، اب میں کس لشکر کا علمبردار ہوں؟ اجرکم علی اللہ. ابھی اجازت نہیں ملی عباس کو. عباس خیمے سے باہر آئے. ایک مرتبہ عباس کا دامن عباس کی پیاری بھتیجی سکینہ نے تھاما. عباس نے دیکھا سکینہ بیٹی کیا بات ہے؟ کہا چچا بول کے نہیں بتا سکتی. توجہ فرمائیے گا، بہت بول کے نہیں بتا سکتی. پھر بیٹی کیا کروں؟ کہا چچا ذرا میرے ساتھ اس خیمے تک آئیے. چچا کو ساتھ لیا. چچا کی پیاری بھتیجی نے، بھتیجیوں کو چچا سے بڑا پیار ہوتا ہے، چچا کو بھی بھتیجی سے بڑا پیار ہوتا ہے، ساتھ لیا اور بڑی ہے سکینہ ایک خیمے کی طرف. یہ کون سا خیمہ ہے؟ یہ وہ خیمہ ہے جہاں پر مشکیزیں رکھے گئے تھے.
جہاں مشکیزیں رکھے گئے تھے. عزاداروں مشکیزوں میں پانی نہیں ہے، لیکن آپ جانتے ہو کہ جس برتن میں پانی رکھا جائے پانی ختم ہو جائے زمین میں ابھی نمی باقی رہتی ہے. سکینہ لے کے بڑی ہے اس خیمے کی طرف. اب عباس نے ایک عجیب منظر دیکھا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے اکٹھے ہیں، اپنی دامن کو چاک کیا ہوا ہے، اپنے سینوں کو اس گیلی زمین پہ رکھا ہوا ہے. سب مل کے ایک جملہ کہہ رہے ہیں، چچا پیاس سے مر رہے ہیں، پانی کا اہتمام ہو جائے. چھوٹے چھوٹے بچے اپنے سینے اس گیلی زمین پہ رکھے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں چچا پانی مل جائے. اجرکم علی اللہ. بس سکینہ سے کہا عباس مولا نے، بیٹی بابا سے اجازت لے کے دے دے. عباس باب الحوائج ہیں، لیکن باب الحوائج عباس بھائی کے پاس بھتیجی سکینہ کو لے کے آئے ہیں. بس عزاداروں اجازت مل گئی. اجازت کس کی ملی؟ جنگ کی اجازت ملی نہیں عزاداروں، صرف اجازت ملی پانی لانے کی. لیکن میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، سکینہ چچا کو پانی لانے بھیج رہی ہو، لیکن یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، اب تک جو گیا ہے واپس نہیں آیا. عباس مولا بڑے ہیں، مشق سکینہ کو کاندھے پہ لیا، جنگ کی اجازت نہیں، نیزہ لیا. بڑے ہیں عباس القمہ کی طرف، ہزاروں کا لشکر القمہ پہ ہے، گھاٹ پہ ہے کہ پانی خیام تک نہ جائے. علی کا شیر بیٹا گھاٹ پر قبضہ کرتا ہے. اب میں آپ سے پوچھوں گا، جب گرمی میں روزے رکھتے ہو، سخت پیاس لگتی ہے، جب افطار کا وقت قریب آتا ہے تو کیا کہتے ہو؟ ابھی اذان ہوگی، کوئی اور کام نہ کروں گا، پہلے ٹھنڈا پانی پیوں گا. یہی ہے عظمت عباس. اترا ہے القمہ کے اندر، رہوار کے قدم القمہ کے اندر اتر گئے. عباس نے چلو میں پانی لیا، ہتھیلی کو اوپر لے کے آئے، اپنے رہوار کو خطاب کیا، تو بھی پیاسا ہے، عباس بھی پیاسا ہے، لیکن نہ عباس پانی پیے گا نہ تو پانی پیے گا، اس لیے کہ ابھی اصغر پیاسا ہے، اس لیے کہ سکینہ پیاسی ہے، اس لیے کہ زینب پیاسی ہے. اجرکم علی اللہ. اس لیے کہ ابھی زینب نے پانی نہیں پیا. عزاداروں مشک کو بھرا ہے، عباس نے مشک کو کاندھے پہ لیا، ایک ہاتھ میں علم، کاندھے پہ مشکیزہ. عباس نے خیام کی طرف بڑھنا شروع کیا. عزاداروں ایک مرتبہ مقتل میں آواز گونجی، خبردار مشکیزہ پانی کا خیام تک نہ جانے پائے. بس عزاداروں ظالموں نے حملے کرنا شروع کیے. علی کا شیر جنگ تو نہیں کر رہا، بس اپنے آپ کو بچا رہا ہے تاکہ مشق سکینہ بچ جائے. مشق سکینہ کو بچاتے ہوئے عباس زخمی ہوتا ہے تو ہو جائے. ایک کمینہ ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گیا اور کہا کہ میرے پاس سے گزرے گا، اس کا بازو قلم کروں گا. عزاداروں اب جو عباس وہاں سے گزرا، ایک ظلم کا وار ہوا، عباس کا بازو قلم ہوا، شیر کا بازو قلم ہو گیا. لیکن عباس کو بازو قلم ہونے کی پرواہ نہیں ہے. عباس کی ساری توجہ مشق سکینہ پر ہے. عباس نے بازو کی پرواہ نہیں کی، مشق سکینہ کو بائیں ہاتھ میں تھاما. کچھ ہی دیر کے بعد ایک اور ظلم کا وار ہوا، بایاں بازو بھی قلم ہوا. عزاداروں ابھی عباس کا رخ خیام کی طرف ہے، اس لیے کہ مشق سکینہ سلامت ہے. دوسرا بازو بھی قلم ہوا، تسمہ مشق سکینہ کو دانت میں لیا عباس نے، ابھی بھی بڑھ رہا ہے خیام کی طرف. ایک مرتبہ لعین کی آواز گونجی، اس مشکیزے کو خیمے تک مت جانے دینا. عزاداروں اب ایک ظلم کا تیر آیا، مشق سکینہ میں پیوست ہوا، مشق کا پانی بہنا شروع ہوا. جب مشق سکینہ سے پانی گرا، اب عباس نے خیام کی طرف جانے کا ارادہ بدل دیا. مشق میں پانی نہیں ہے،
عباس خیام میں کیسے جائے؟ عزادارو عباس نے اب خود کو رہوار کے ساتھ لگا دیا، سینہ رہوار کے ساتھ مل گیا۔ عزادارو اب کیا ہوا؟ عباس ابھی رہوار پر ہے، عباس نے ارادہ بدل دیا، میں نے خیام میں نہیں جانا۔ میں آپ سے پوچھوں گا، پہلے بھی عباس جنگ نہیں کر رہا تھا، پہلے بھی صرف دفاع کر رہا تھا، لیکن جب دفاع کر رہا تھا تو کیسے کر رہا تھا؟ پہلے بازو موجود تھے، اب تو بازو موجود نہیں ہے، اب بھی ظلم ہو رہا ہے، اب ظلم میں دفاع کرے۔ اب مقتل کے یہی جملے ہیں۔ عباس خیمے کی طرف نہیں جا رہا، چاروں طرف سے کمینوں نے گھیرا، فَقَطَّعُوهُ عِرْبًا عِرْبًا، عباس کا بدن ٹکڑے ہونے لگا، عباس کا بدن ٹکڑے ہونے لگا۔ دفاع تو کر نہیں سکتا، علی کا شیر، زینب کی چادر کا محافظ، مشک سکینہ کا محافظ، دفاع تو کر نہیں سکتا۔ بس عزادارو تھوڑے جملے، چند جملے اور آپ سے التماس دعا۔ ایک کمینہ آگے بڑھا، اس کے ہاتھ میں بڑا وزنی گرز تھا، بڑا وزنی گرز تھا۔ اب آقا جب اس کے قریب سے گزرے، اس ظالم نے ظلم کا وہ وار کیا، آقا کے سر پہ گرز لگا۔ اس گرز کا لگنا تھا، آقا زین سے زمین کی طرف آئے، ایک مرتبہ آواز گونجی، مولا غلام کا سلام لیجئے، مولا غلام کا سلام لیجئے۔ عزادارو یہ جملہ سنا حسین آقا نے، اب میری طرف دیکھیں گے تو منظر سمجھ میں آئے گا۔ حسین سے مسند جھوٹی، حسین مسند سے اٹھے، لیکن عالم کیا ہے؟ اٹھا ہے حسین لیکن کمر پہ ہاتھ آ گیا۔ عباس تیرے اس فریاد نے میری کمر کو توڑ دیا۔ حسین کی کمر ٹوٹ گئی، حسین کمر شکستہ ہو گئے۔ بس کچھ جملے ہیں مصیبت کے عزادارو، سن لو یہ جملے۔ اب حسین مولا بڑے ہیں، ابھی انشاءاللہ پرچم حضرت شبیہ پرچم حضرت عباس برآمد ہوگا، دل کھول کر گریہ کیجئے گا۔ بس میں کچھ جملے اور کہہ پاؤں۔ یہ کس کے علم کی شبیہ ہے؟ اس کے علم کی شبیہ ہے۔ جب تک یہ لہراتا رہا، زینب کی آس زندہ رہی، ام کلثوم کی آس زندہ رہی، بطول زادیوں کے پردے محفوظ رہے، یہ اس پرچم کی شبیہ برآمد ہوگی۔ ہاں عزادارو، جب تک علم عباس کے ہاتھ میں تھا، زینب سب کو بلا کے کہتی تھی، دیکھو گھبرانا نہیں، تمہارے پردے کی ضمانت زینب کبریٰ دے گی، اس لیے کہ عباس کا علم، اجرکم علی اللہ، اس لیے کہ ابھی عباس کا علم سلامت ہے۔ بس عزادارو آقا آئے ہیں اس مقام کی طرف جہاں حسین زین سے، جہاں عباس زین سے زمین پہ آئے۔ آقا آگے بڑھے، اترے، بھائی کے سر کو گود میں لیا، بھائی کے سر کو گود میں لیا۔ عباس نے ایک جملہ کہا، مولا میں کبھی آپ کو زحمت نہ دیتا اگر میرے بازو سلامت ہوتے۔ آقا مجھے بازوؤں کی کوئی فکر نہیں ہے، یہ آپ پر قربان ہوئے۔ آقا زحمت اس لیے دے رہا ہوں، وقت آخر آپ کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ حسین دیدار، عباس دیدار کر لے، آقا نہیں کر سکتا۔ کیا ہوا؟ آقا ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں خون ہے، آقا زحمت فرمائیے خون صاف کیجئے۔ جملہ سننا عزادارو، جو ہی آقا نے عباس کی آنکھ سے خون کو صاف کیا، عباس نے ایک مصیبت کا بیان کیا۔ کیا کہا؟ بھیا میرے اترتے ہی بوڑھے ہو گئے، اتنی جلدی بوڑھے ہو گئے۔ حسین نے کہا عباس اب مجھے شام نظر آ رہی ہے، اب مجھے کوفہ نظر آ رہا ہے۔ عباس تو نہیں ہے، زینب و ام کلثوم کیسے کوفہ؟ اجرکم علی اللہ۔ حسین مولا نے چاہا عباس کو سینے سے لگائیں اور خیام کی طرف لے جائیں،
جانتے ہو عباس نے کیا کہا؟ عباس نے اشارہ کیا، ہاتھ تو تھے نہیں کہ ہاتھ سے اشارہ کرتا، اشارہ کیا۔ کیا اشارہ کیا؟ آقا خدا کے لیے مجھے خیام میں مت لے جانا۔ اکبر کا لاشا لے گیا، قاسم کا لے گیا، اونو محمد کا لے گیا، عباس تجھے کیوں نہ لے جاؤں؟ آقا میں سکینہ سے پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، اب پانی نہیں لے جا سکا، سکینہ سے حیا محسوس ہوتی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ اب عباس نے مولا سے کہا، مولا مجھے محسوس ہو رہا ہے میرا سر آپ کی گود میں ہے۔ ہاں عباس۔ عباس تڑپ گیا، کہا آقا زحمت فرمائیے میرا سر کربلا کی ریت پہ رکھ دیجئے۔ کیوں عباس؟ کہتا ہے مولا ابھی میں زین سے زمین پہ آیا، آپ نے میرے سر کو آغوش میں لیا، ابھی کچھ ہی دیر کے بعد جب آپ زمین پہ آئیں گے کون آپ کا سر گود میں لے گا؟ آقا میرا سر زمین پہ رکھ دیجئے۔ اجرکم علی اللہ۔ بس کچھ مرحلے اور آپ کی زحمتیں تمام۔ ایک عالم دین کو جو کربلا میں آقا عباس کی مصیبت پڑا کرتا تھا، مولا عباس خواب میں آئے اور کہا کہ تجھے کیا مسئلہ ہے، تو میرے مصیبتیں کیوں بیان نہیں کرتا؟ میری طرف دیکھنا، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے باب الحوائج کا پرسہ ہے، جو حاجات لے کے آئے ہو وہ حاجات انشاءاللہ خدا اس کے وسیلے سے پوری کرے گا، خداوند مطالبے اولادوں کو اولاد دے گا، اپنی حاجات کو ذہن میں رکھو۔ عباس آقا نے کہا کیوں میرا مصائب نہیں پڑتا؟ خواب میں عالم رویا میں عرض کرتا ہے آقا جتنی سخت مصیبت ہے میں بیان کرتا ہوں۔ کہا نہیں تو میری مصیبت کا حق ادا نہیں کرتا۔ آقا کون سی مصیبت؟ کہا کبھی تو نے تصور کیا جب بھی کوئی شہسوار اپنی سواری سے زمین پر آتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ یار میں نے جملہ کہہ دیا۔ عالم رویا میں مولا نے کہا جب بھی کوئی شہسوار اپنی سواری سے زمین پہ آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کہا آقا وہ اپنے بازوؤں کا سہارا لیتا ہے۔ کہا میرے چاہنے والوں کو بتا دینا جب تمہارا مولا زمین پہ آیا اس کے بازو نہ تھے، اس کے بازو نہ تھے۔ اللہ جانے علی کا شیر کیسے زمین پہ آیا۔ اجرکم علی اللہ۔ میری ہمت بھی اب جواب دے رہی ہے آزادارو۔ کچھ جملے خدا آپ کا گریہ قبول فرمائے۔ اب آقا نے منع کر دیا، مولا مجھے مت لے کے جائیے۔ حسین مولا کی کمر شکستہ ہو گئی، حسین کا زور کمر ٹوٹ گیا۔ اب حسین مولا نے کیا کیا؟ اب حسین مولا نے مشک سکینہ کو اٹھایا، اب حسین مولا نے علم عباس کو اٹھایا، شکستہ کمر کے ساتھ، ٹوٹی ہوئی کمر کے ساتھ، علم عباس کو لے کر، مشک سکینہ کو لے کر عباس بڑا ہے خیمے کی طرف۔ عزادارو اب جب علم عباس کو آتا ہوا دیکھا نا، ایک مرتبہ سکینہ جو انتظار کر رہی تھی چھوٹے بچوں کو اپنے قریب کیا، کہا میرے پاس آ جاؤ، دیکھو میں نے کہا تھا میرا چچا پانی لے کے آئے گا، دیکھو میں نے کہا تھا تمہاری پیاس میرا چچا بجھا دے گا، وہ دیکھو میرے چچا کا علم آ رہا ہے، وہ دیکھو میری مشق آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ جب حسین قریب آئے، سکینہ نے دیکھا عباس نہ آیا، میرے بابا میرے چچا کیا ہوئے؟ بیٹی تیرا چچا نہر القمہ پہ سو گیا۔ سکینہ دوڑی ہے بچوں کی طرف، ہاتھ جوڑے، بچوں مجھے معاف کر دو، میرا پانی لانے والا مارا گیا، تمہاری پیاس جانے خدا جانے۔ بس ایک جملہ اور آپ کی زحمت تمام۔ یہ جملہ کس نے کہا آزادارو؟ بس ایک جملے کی اجازت دے دو۔ یہ جملہ کس نے کہا؟ یہ جملہ سکینہ نے کہا۔ عزادارو دوسرا جملہ کس نے کہا؟ دوسرا جملہ کس نے کہا؟ بطول زادی عقیلہ بنی ہاشم
ام المصائب عباس کی آقا زادی جسے عباس کے بازوؤں پہ ناز تھا، ایک مرتبہ بڑی ہے بیویوں سے کہا ہے بیویوں اپنے پردے بچا لو، میرا علمبردار مارا گیا، میرا عباس مارا گیا، ماتم حسین۔ اے زہرا جائیاں زہرا جائیاں گایا سرا غازی، اے زہرا جائیاں گایا سرا غازی، اے زہرا جائیاں گایا سرا غازی، اے زہرا جائیاں